نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے، تو پھر اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اس آدمی کو پھر یہ کیسا ہے، والذین فی اموالہم حق معلوم، اور ان کے مالوں میں حق ہے معلوم، یعنی مقرر فکس حق انہوں نے رکھا ہوا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کہ ضرورت مند ہے. للسائل والمحروم، سائل جو مانگ کے لیتا ہے اور جو محروم ہے. اس کی طرف بعد میں آتے ہیں، پہلے یہ بات کر لیں کہ ان کے مالوں میں حق ہے. اب یہاں پہ صرف زکوٰۃ کی بات نہیں تھی، زکوٰۃ بھی ٹھیک ہے ایک حق ہے، لیکن چونکہ یہ مکی صورت ہے، مکہ میں ابھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، مگر پھر بھی چیریٹی کا کانسیپٹ تھا. آپ کو پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرا سے جب آئے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، آپ یتیموں مسکینوں بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خیال رکھتے تھے؟ ان کے اوپر خرچ کرتے تھے. یعنی یہ کانسیپٹ تو تھا ہی لوگوں کا کہ وہ چیریٹی کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے مالوں میں وہ سمجھتے ہیں، وہ ان کو یہ بات کی سمجھ ہے کہ اس میں کیا ہے، یعنی کہ میں نے اپنا مال دینا. دیکھیں ایک بات ہوتی ہے کہ وہ مال دیتے ہیں لوگوں کو، یہاں پہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ وہ سائل اور محروم کو اسپینڈ کرتے ہیں، مگر یہاں پہ کیا کہا گیا، وہ اپنے مال میں حق سمجھتے ہیں. ان کا یہ بہت ڈفرینٹ بات ہے، دینے میں اور کسی کا حق سمجھنے میں اپنے مال میں بہت فرق ہے. جب آپ یہ سمجھ لیتے نا اس کا حق ہے، میں تو اس کا حق اس کو دے رہی ہوں، تو پھر کیا مطلب ہوگا، پھر آپ احسان تو جتا ہی نہیں سکتے. پھر کس بات کا دوسرے سے شکریہ لینا، اور کس بات کا آپ کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ میں نے تو خرچ کیا ہے، میں تو ان کو اتنا دیتی ہوں، میں تو ان کے اوپر اتنا اسپینڈ کرتی ہوں، ان کو تو پھر بھی کوئی شرم نہیں ہے، ہمارا کچھ خیال نہیں کرتے. خاص طور میں نوکروں وغیرہ کو کہہ دیتے نا کہ ہم ان کے اوپر بڑا خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں پہ خرچ کر لیں یا کس پہ، تو اب آپ ان سے ایکسپیکٹ کرنے شروع ہوتے ہیں. ایکسپیکٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ان کا ہی حق تھا جو آپ کے مال میں تھا. جب اس کو حقدار کو اس کا حق دے دیا تو اس میں ہم نے کیا بڑائی کر دی. تو وہ سمجھتے ہیں حق. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی تھنکنگ کیسی ہے. سبحان اللہ، سمجھ آئی؟ اگر یہ کہہ دیا جاتا نا وہ دیتے ہیں تو ہم تو سارے ہی دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے ہم سارے کی ٹھیک ہے، کوئی زیادہ دے گا کوئی کم دے گا، لیکن اپنی لمٹ کے مطابق، اپنی جتنی اس کی استطاعت ہے اس کے مطابق کوئی $1 دے دے گا، کوئی 100 دے دے گا، کوئی 1000 دے دے گا. لیکن جب انسان کہہ دیتا ہے حق سمجھتے ہیں اس کا، تو پھر کبھی شکریہ بھی نہیں اس سے ایکسپیکٹ کرتا. پھر یہ نہیں کہتا کہ ہاں ہمارا احسان ہے ان کے اوپر، ہم نے ان کو یہ کرایا، ہم نے ان کو اس طرح سے دیا تھا، ہم نے ان کو اس وقت ان کی مدد کی تھی جب یہ گرے پڑے تھے، ہم نے ان کو یہ دلایا تھا، یہ گھر ہم نے لے کے دیا ہوا ان کو، یہ ہم نہیں آئے گی. پھر یہاں پہ کیا فوراً بات آ گئی، مالی قربانی کی بات آ گئی. لیکن پہلے کیا بات آئی، پہلے ٹائم کی قربانی، کیونکہ نماز ٹائم مانگتی ہے، انرجی کی قربانی ہے نا، آپ کی اپنی انرجی لگاتے ہیں نا اس میں، یہ قربانی. اب کیا ہے، پہلے ٹائم بھی دیا، جو سارے کام چھوڑ کے آپ نماز کے لیے کھڑے ہو رہی ہیں تو اپنا ٹائم دے رہی ہیں، تو ٹائم لگایا، انرجی لگا. اب ایک اور پیاری چیز، ٹائم انسان کو بڑا پیارا ہوتا ہے، اور دوسرا انرجی پڑی بھی کہ میں آرام سے لیٹی ہوئی اور میں کیا اپنی نیند خراب کروں، تو انسان کو اٹھنا پڑتا ہے. دوسری چیز جو پیاری ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، مال اس کو بڑا پیارا ہوتا ہے. نَحُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں پہ خیر مال کو کہا گیا، یہ مال کی محبت میں بڑا ہی شدید ہے. انسان جو ہے نا اس کو مال بہت پیارا ہے. دیکھا نہیں مالوں کے پیچھے لوگوں کی کیا، بھائی کو قتل کر دیتا ہے، مقدمے چلتے رہتے ہیں کورٹس میں، خاندانوں میں ہی خون سفید ہو جاتے صرف مال کی وجہ سے نا. تو یہ مال انسان کو ہاتھ سے دینا بڑا مشکل لگتا ہے. لیکن یہاں پہ بتایا وہ اپنے مال میں حق سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کا تو حق ہے ہمارے مال میں، ان کو تو دینا ہی دینا ہے مجھے. اور وہ حق کو معلوم، یعنی ان کے مالوں میں فکسڈ اماؤنٹ ہے ان کے لیے، کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ فکس کیا ہوا کہ میں نے اتنا دینا ہے، میں نے اتنا نکالنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جو ہے برہان ہے، یعنی یہ دلیل ہے تمہارے ایمان کی،
کہ تمہارے اندر ایمان ہے، یہ اس چیز کی دلیل ہے. کیونکہ ظاہر ہے جس میں ایمان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا ریوارڈ دے گا وہی صدقہ کرے گا نا، ورنہ کسی کو کیا. ہاں ہیومینیٹیرین بیسس پہ کوئی کر لیتے ہیں، انسانیت بیچارے آئے لوگ ہیں، وہ کافر بھی ہوتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ان کو کبھی یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں آخرت میں اس کا اجر ملے گا، نہ وہ اس خاطر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ ایمان والا ہی سوچتا ہے کہ میرے اس کا ریوارڈ ملنا ہے، تو تب وہ خرچ کرتا ہے. لِلسائل والمحروم. اب یہ دو باتیں اب آ گئی. کس کے لیے اس کے مال میں حق سمجھتا ہے؟ سائل کے لیے بھی اور محروم کے لیے بھی. اب دیکھیں دونوں میں فرق سمجھیں. سائل کون سا ہے؟ جو مانگتا ہے. اور محروم کون ہے؟ محروم یہاں پہ وہ نہیں کہ عام محروم کی بات کی جو ہم اپنی زبان میں محروم لوگ کہتے ہیں، ڈپرائیوڈ لوگ کہتے ہیں، وہ نہیں بات ہو رہی. یہاں پہ سائل کا الٹ آ رہا ہے. سائل مانگنے والا، تو محروم کون ہوا پھر الٹ؟ نہ مانگنے والا. نہ مانگنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. اور وہ نہ مانگنے والے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، جن کی ضرورت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جو مانگنے والا وہ تو پھر بھی بول کے کچھ کہہ دیتا ہے، جو نہ مانگنے والا وہ ضرورت کے باوجود کچھ نہیں کہتا. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ جاہل سے مطلب یہ نہیں کہ کوئی ان پڑھ ہے، مطلب ہے کہ جو نا واقف ہے وہ ان کو سمجھتا ہے کہ یہ تو اچھے بھلے ہیں، اس لیے کہ وہ مانگتے جو نہیں ہیں. وہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اس کی کتنی بڑی ضرورت ہے. یہ پتہ کس کو چلتا ہے؟ جو اپنی کمیونٹی کے اندر ان رہتا ہے، جو لوگوں کے دکھ سکھ کا پتہ رکھتا ہے، جو اپنی زندگی میں ہی نہیں گم رہتا، وہی جان سکتا ہے نا کہ یہ دیکھو وہ کچھ کہتا نہیں ہے، لیکن اس کے جو قرائن ہیں، جو اس کے حالات ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے. مثلاً آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا نوکری کرتا ہے، کتنا کا کما لیتا ہوگا، اس کے اتنے بچے ہیں، اس کے پاس یہ یعنی اس کے اخراجات ہیں، کہاں سے یہ دیتا ہوگا، کیسے یہ کرتا ہوگا. کوئی ہے جو اپنی کوئی چیز بیچ رہا ہے تو اس کو کوئی ضرورت ہوگی جو یہ بیچ رہا ہے. اب آپ کہیں کہ نہیں مانگتے تو نہیں، اگر مانگا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ضرورت مند نہیں ہے. ہمیں خود دیکھنا چاہیے. تو بعض دفعہ کوئی نہیں مانگتا تو اس کو بھی دینا ضروری ہے، اور بعض دفعہ لوگ مانگتے ہیں، مانگ کے لے لیتے ہیں. مانگنے والے کو بھی دو. ہم بعض دفعہ کہتے ہیں نا نہیں یہ تو ان کا پورا پیچھے گینگ ہوتا ہے، یہ تو فقیروں کا انہوں نے پورا ایک وہ بنایا ہوا ہے، یا یہ تو فراڈ ہیں، یا یہ تو وہ ہیں. تو سب تو فراڈ نہیں ہوتے، ہو سکتا ہے کوئی ان کے اندر سے ایک جینوین ہو جس کو پھر ہم یہی سمجھ کے فراڈ اور اس کو کچھ برا بھلا کہہ دیتے تم تو مانگتے ہو. ابھی کسی نے کوئی ویڈیو بھیجی کہ وہ لوگ مسجد کے باہر کھڑے ہو رہے ہیں، ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم تو مانگتے ہو اور مانگنا کیا ہے، اور ان کو کہہ رہے ہیں تم تو مسلمان ہی نہیں ہو جو مانگ رہے. تو بات یہ ہے کہ جو سائل ہے نا، اچھا اس کو دینا نہیں دینا وہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے اس کو ضروری دینا. ہو سکتا ہے کبھی آپ کے پاس نہیں بھی، آپ نہیں دے سکتے. لیکن سائل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ. جو سائل ہے اس کو جھڑکو نہیں، اس سے ہارش نہیں ہونا. تم مدد کر سکتے ہو کرو، نہیں کر سکتے تو تم کبھی اسے سختی سے بات کر ہی نہیں سکتے. آپ کہتے ہیں لو یہ فراڈ ہیں، یہ ایسے ہیں، ان کا تو کام ہی یہ ہے. اب آپ اس کی گریبان پکڑتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں میں تمہیں جوتے لگاؤں گا، میں یہاں سے نکل جاؤ. یا نہیں آپ کر سکتے، قرآن میں ہے، آپ نہیں جھڑک سکتے اس کو. فرمایا یا تو تم دے دو، کچھ نہیں دے سکتے اچھی بات کہہ کے سوری اس وقت میرے پاس نہیں، مگر یو کین ناٹ ڈو دس. جو ہم نے طریقے پکڑے ہیں، یہ لوگوں کو ڈانٹنے شروع ہو جائیں، ان کو دھکے دینے شروع ہو جائیں، ان کو یہ کرنے لگ کہ تم نے مانگا کیوں، تم تو یہ ہو اور تم تو مسلمان ہو ہی نہیں. یہ کیسی باتیں ہیں؟ جو یہ باتیں کرنے والے ہیں دوسرے کو تو کہہ رہے ہیں تم مسلمان نہیں ہو، خود نہیں ان کو پتا کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ قرآن کے خلاف ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے کہ نہیں جھڑکنا تمہیں. اب ضروری نہیں آپ کے پاس کوئی فقیر ہی کھڑا ہو تو جو مانگ رہا ہے. بعض دفعہ بعض رشتے دار آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس یہ ضرورت ہے، یا کوئی آپ کے دوست ہے یا کچھ ہے، وہ آ کے آپ سے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اس وقت ہماری جاب نہیں ہے، یا کوئی ہمارے اوپر ایسے مسئلے آ گئے، ہمیں اس وقت پیسوں کی اشد ضرورت ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ لو جی ہمارا گھر ہی دیکھ لیا انہوں نے، اب ہمارے پاس ہی آ جاتے ہیں. انہوں نے کیا سمجھا ہوا ہے ہمیں، ہمارے اپنے خرچے نہیں ہیں، اور ان کو وہ سناتے ہیں کہ بس نہیں آپ سنا سکتے. تو یہ فقیر کے لیے نہیں ہے جو آپ کو اسٹریٹ میں ملتا ہے، یہ کوئی آپ کے گھر بھی چل کے آ سکتا ہے اپنی کسی ضرورت کے لیے. وہ سائل ہے، وہ کوئی اپنے ضروری نہیں پیسے مانگ رہا ہو سکتا ہے اس کا کوئی کام ہے جو وہ آپ سے سوال کر رہا ہے کہ میرا یہ کام کر دیں. آپ نہیں کر سکتے، آپ اچھے طریقے سے ساتھ اس کو اپولوجائز کر دیں، لیکن ڈانٹ نہیں سکتے، آپ تانے نہیں دے سکتے،
ہاں تو پھر اس وقت کیا ضرورت تھی ایسے پیسے خرچ کرنے کی؟ تم لوگوں نے بچا کے کچھ نہیں رکھا تھا، تم لوگوں نے ایسے کیا تھا، اور پچھلی دفعہ بھی میں نے تمہاری مدد کی تھی. یہ نہیں کر سکتے آپ، یہ تانے نہیں دے سکتے. کیونکہ اگر آپ نے دینا ہے تو اللہ کی خاطر دینا ہے، اور اگر آپ نے نہیں دے سکتے تو پھر بھی خاموشی اختیار کرے، بھلے طریقے سے رہے. تو لسائل، سائل کے اندر پھر جب سائل کی بات آتی ہے تو ہمیں وہ اسٹریٹ والے بیگرز یاد آ جاتے ہیں کہ جو گاڑیوں میں آ کے مانگتے ہیں اس طرح. لیکن ہمیں یہ نہیں یاد آتا کہ ہمارے کوئی اپنے پیارے بعض دفعہ ہم سے مانگنے آ جاتے ہیں، تو وہ بھی سائل ہی ہے جو ہمارے گھر چل کے آ گیا. کسی نے فون اٹھا کے کر دیا، وہ بھی ایک سائل ہے جس نے آپ سے کوئی ریکویسٹ کی. ٹھیک ہے، کسی اپنے کام کے لیے کر دی، وہ بھی ایک سائل ہے جس کو کچھ ضرورت ہے. ہر ویسے اسلام کے اندر کسی سے پیسے مانگنا یا اس طرح مانگنا یہ کوئی اتنی پسندیدہ بات نہیں ہے. ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ تب مانگیں جب بہت اشد ضرورت ہو، بہت اشد ضرورت ہو تب ہی مانگیں. کیونکہ جب انسان مانگتا ہے نا تو اپنے آپ کو گرا دیتا ہے دوسرے کے آگے. قیامت کے دن ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے چہرے زخمی ہوں گے، اسکریچ ہوئے ہوں گے. یہ وہ ہیں جو بغیر ضرورت کے سوال کرتے تھے. بعض لوگوں نے ایسا واقعی وہ دھندا بھی ایک بنایا ہوتا ہے کہ بس کوئی ایسا نہیں ہے ضرورت، پھر بھی ایسے ہی بس مانگتے ہی رہنا، مانگتے ہی رہنا. تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے، یہ وعید ہے کہ جو بغیر ضرورت کے مانگتا ہے نا اس کا چہرہ اس دن ایسے ہوگا کہ زخمی ہوگا، یعنی ایک اسکریچڈ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ جو سوال کرتا ہے ضرورت کے بغیر، یعنی اس کی ضرورت نہیں بھی تھی، بس عادت ہی ہے ایسے ہی مانگتے رہنے کی لوگوں سے، کہ مجھے اتنے دے دو، ادھار دے دو، چلو مجھے ایسے دے دو، چلو میں فلاں وقت میں دے دوں گا، چلو ایسے ہی بس کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا فقر کبھی ختم نہیں کرتا. یہ آپ نے قسم کھا کے فرمایا. یعنی وہ خود جا کے باہر ریسٹورینٹس میں کھاتے ہیں اور وہ لوگوں سے پیسے مانگتے تھے. کیوں؟ اگر آپ اتنے ضرورت مند تھے تو پھر آپ کو ایسے باہر نہیں کھانا چاہیے، پھر آپ کو اپنی دیکھنا چاہیے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ نہیں ضرورت تھی لیکن پھر بھی مانگ رہے ہیں، اور پھر وہ شاہ خرچیاں کرتے ہیں، ایسی ایسی جگہوں سے شاپنگز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ دیکھیں، اگر ایک انسان اتنے حد تک خرچ کر سکتا ہے اور وہ بڑے بڑے بوتیک سے چیزیں خرید سکتا ہے اور بڑی بڑی جگہوں سے جا کے اور ایسی چیزیں لے سکتا ہے، تو اس کا مطلب وہ ضرورت مند نہیں ہے. وہ آم نہیں کھا رہا، وہ آم کھانا نہیں کھاتا، وہ آرگینک ہی کھاتا ہے. اس نے آرگینک شاپ پہ جا کے لینا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا کہ میں یہی کھاؤں گا. اس کا مطلب یہ ضرورت مند نہیں تھا. یہ صرف اس کے مطلب ایک اڑانے کے یا پھر بہت زیادہ لگژری میں رہنے کی ایک تمنا ہے. ضرورت الگ چیز ہوتی ہے اور ایک لگژریز کے میں سپینڈ کرنا الگ بات ہوتی ہے. دیکھنا چاہیے کہ اگر میری ضرورت ہے، اگر اس حد تک میری حالت پہنچ چکی ہے تب میں کسی کو کہوں، اس کے علاوہ نہیں کہوں. تو اب یہ سمجھ آ گئی بات صحیح طرح سے. للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو تصدیق کرتے ہیں یوم الدین کی. اور تصدیق کرنا کیا ہوتا ہے کہ ان کو کوئی شک نہیں ہے، وہ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ ہاں یہ ایسا ہے، یوم الدین آنا ہے، روز جزا و سزا ہے. وہ ایسے کہ جیسے ان اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ صرف اس کی تصدیق کی کیوں بات آئی؟ اللہ، رسولوں، کتابوں، یہ بھی تو سارے ایمانیات ہیں، ان کی تصدیق کی نہیں بات آئی. اس لیے کہ آپ دیکھیں یہ سورہ جو ہے نا، اس کا تھیم جو ہے یہ وہ قیامت کے دن سے ہی شروع ہوئی نا بات، اس دن کے عذابوں سے بات شروع ہوئی، اس لیے اسی کے گرد گھومتی ہے. اس لیے یہاں پہ یہی بات آئی، اور یہی چیز ہے جو اس سے یہ سارے کام کروائے گی. کیونکہ جب روز جزا و سزا کا احساس ہوتا ہے اور اس کا یقین ہوتا ہے تو انسان پھر سائل کو بھی دیتا ہے، محروم کو بھی دیتا ہے. پھر اس کی نمازوں میں بھی خشوع ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کے آگے کھڑا بھی ہوتا ہے تو اس کو یاد آ جاتا ہے اللہ یہ تو نمازیں میری پیش ہونی ہے اللہ کے سامنے، اگر میری ایسے ٹوٹی پھوٹی نمازیں ہوئی میں کیسے دکھاؤں گی. ہاں مقراؤ کتابی، جب لوگ کہہ رہے ہوں گے میں کیا اپنی کتاب دکھا سکوں گی جس میں یہ نمازیں ہوں گی؟ کیا میں اللہ کے سامنے اپنی یہ نماز پیش کر سکوں گی؟ یہ میری نمازوں کا حال ہے، ان سے تو میں خود مطمئن نہیں ہوں. میں کیا اللہ کو جا کے دکھاؤں گی کہ اللہ یہ میری نمازیں ہیں اور ان کے اوپر مجھے بخش دے اور یہ میری ایکسپٹ ہو جائے نمازیں جو اتنی پھٹی ہوئی ہیں، جو اتنی بری حالت میں. والذین، اور وہ لوگ ہم من عذاب ربہم مشفقون، اور وہ لوگ ایسے ہیں سبحان اللہ وہ اپنے رب کے عذاب سے پھر بھی ڈرنے والے ہیں.
وہ ایسے لوگ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نا جیسے کوئی لوگوں کا دکھا رہا ہے نا، یہ نہیں فرما رہا کہ تم ڈرو، تم یہ کرو، تمہیں ڈرنا چاہیے. ہم تو بچوں کو یہی بات کہتے ہیں نا، نمازوں کو تمہیں یہ کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے، تم ڈرنا چاہیے تمہیں اللہ کے ساتھ. نہیں، اللہ تعالیٰ سبحان اللہ دکھا رہے ہیں، دیکھو یہ کیسا انسان ہے، اتنی پیاری اس کی نمازیں ہیں، ان میں بھی دوام ہے، خشوع ہے. دیکھو اپنے اوپر دوسروں کو فوقیت دیتا ہے، ان کا حق سمجھتا ہے اپنے مال کے اندر کہ یہ تو ان کا حق ہے، ان کو دیتا ہے، ان تک پہنچاتا ہے. کوئی سائل ہے، کوئی نہیں بھی مانگتا تو اس کو اتنا پتا ہے کہ لوگوں میں کون لوگ ایسے ہیں جو نہیں مانگتے، لیکن ان بیچاروں کو ضرورت ہے، وہ وہاں تک پہنچاتا ہے. تو یہ لیکن پھر بھی اس کی حالت یہ ہے کہ یہ اپنے رب کے عذابوں سے ڈرتا ہے. اللہ اکبر. ہم تو چھوٹا سا بھی کام کر لیتے نا، اس کے بعد ہمیں لگتا بس جنت میں میری ہی ہے، میں نے تو جنت میں جانا ہی ہے. یقین کریں یہ ایسے کہنے کی بات نہیں ہے، سچ میں کہتی ہوں کہ ہمیں سب کو لگتا ہے کہ بس کوئی بات نہیں، ہم نے تو بچ ہی جانا ہے، ہمیں تو کچھ نہیں، ہمیں فوراً اپنی نیکیاں یاد آنے شروع ہو جاتی ہیں، ہم تو یہ بھی کرتے ہیں، ہم تو یہ بھی کرتے ہیں. دیکھا سبھی کہتے ہیں کہ میں اتنی اچھی ہوں، تو پھر اچھی ہوں گی، کوئی نہ کوئی تو میرے اندر ہوگی نا خوبی. اور اپنی بہت ساری خوبیاں ہم ویسے ہی بیان کرتے رہتے ہیں، وہ تو ہمیں شوق ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں. میں تو ایسے نہیں کرتی، میں تو یہ کرتی ہوں، میں تو وہ کرتی ہوں، میں نے تو کبھی یہ نہیں کیا. یہ کیا ہے؟ یہ اپنی تعریفیں ہی ہیں نا. لیکن یہ لوگ ڈرتے ہیں اللہ کے عذابوں سے. ان کو یہ ڈر لگتا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے، مجھے اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے. ہم تصدیق کرتے ہیں، جب تصدیق آ گئی یوم القیامہ کی تو پھر آگے یہ بھی ہے نا، یہ تصدیق کا ہی نتیجہ ہے نا. وہ یہ نہیں کہتے ہم تو امت ہی ہیں، بس ہم سے کون سا حساب ہونا، ہمیں تو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کرا دینی ہے تو ہم نے چلے جانا ہے. ان کو یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک عمل اس دن اللہ دیکھے گا، ایک ایک نیت دیکھے گا، ایک ایک قول دیکھے گا، سوال پوچھا جائے گا ہمارا کیا بنے گا. ہاں آپ دیکھیں ہمارے اسلاف بھی کتنا ڈرتے تھے، اور اگلی آیت یہ بتاتی ہے کہ واقعی ڈرنا چاہیے بھی. ان عذاب ربہم غیر مأمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً وہ اگر ڈرتے ہیں تو کوئی اس میں غلط بات بھی نہیں ہے. بے شک اللہ کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے، اسے نہ ڈر نہیں ہو جانا چاہیے انسان کو. انسان کیسے نہ ڈر ہو سکتا ہے اس سے؟ جتنے دیکھیں آپ سویر عذابوں کی بات پڑھتے ہیں، کیسے انسان سوچ سکتا ہے کہ اچھا کچھ نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے یہاں پہ کہ واقعی اللہ کا عذاب ایسے ہے کہ اس سے کوئی بے خوف نہیں ہو سکتا، کوئی نہ ڈر نہیں رہ سکتا، کوئی یہ نہ سوچے کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہونا، کوئی یہ نہ سوچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ شروع کی تھی نا تو اس وقت فرمایا تھا نا، جب آپ یہ آیت اتری تھی کہ انذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے قریبی خاندان ہے اس کو انذار کریں، تو آپ نے فرمایا تھا اے بنو کعب اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے بنو مرہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے بنو عبد الشمس اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے عبد مناف اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے بنو ہاشم اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. پھر فرمایا اے فاطمہ بنت محمد اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. یعنی کس طرح سے آپ اپنے آپ کو سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا فرمایا کہ جہنم سے ڈرو، کیونکہ اگر جنت کا ایک قطرہ تمہاری دنیا میں تمہارے پاس آ جائے، تمہاری ساری دنیا کو میٹھا کر دے، اور ایک جہنم کا قطرہ تمہاری دنیا میں آ جائے تو تمہاری ساری دنیا کو بدمزہ کر دے. تو کیسے انسان پھر ایسی چیز سے جو اتنی سویر ہے، جو اتنی بڑی اور ایسی بلا ہے، اس سے کیسے بے خوف ہو سکتا ہے؟ واقعی یہ چیز بے خوف ہونے کی نہیں ہے. واقعی ہم آرام سے نہیں، جو لوگ بے خوف ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے نہیں. یہ خوف بھی اللہ کی طرف سے، یہ ڈر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انسان کے لیے بڑی رحمت ہوتی ہے. اس لیے کہ جب انسان ڈرتا ہے تو پھر ہی وہ کوئی کام کرتا ہے نا جو اللہ کے حکم کیا، اور پھر ہی وہ گناہوں سے بھی بچا کے اپنے آپ کو رکھتا ہے. جب ڈر ہی نہیں کسی چیز کا تو پھر کیا بچنا. اور جب انسان اپنی خواہشات کا بندہ بنا ہوتا ہے نا کہ بس اس نے جو اپنی مرضیاں وہی کرنی ہیں، تو وہ پھر یہ باتیں بھی نہیں سننا چاہتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جنت میں وہ داخل ہوگا جو اس کی امید رکھے گا، اور جہنم سے وہ بچے گا جو اس سے خوف کھائے گا. تو یعنی کیا مطلب ہے
کہ یعنی جہنم سے خوف کھانا، اس دن کے عذاب سے خوف کھانا یہ بھی ضروری ہے. اگر جنت کی امید ہونی چاہیے تو اس کا خوف بھی ہونا چاہیے، لیکن خوف پھر ایسا نہ ہو جو کہ انسان کو پیرالائز ہی کر دے، جب انسان کچھ کر ہی نہ سکے کہ بیمار ہی پڑ جائے گا، مجھے خوف اتنا ہو گیا اب تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتی. نہیں، خوف ایسا خوف نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی خوف برا خوف ہے پھر، جو انسان کو کسی قابل ہی نہ چھوڑے. اور یہ بھی تو خوف ہونا چاہیے نا کہ میں کہیں اللہ سے دور نہ ہو جاؤں، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ کے دیدار سے کہیں محرومی نہ ہو جائے. کیونکہ دیکھیں نا سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصالوا الجحیم. اس دن قیامت کے دن وہ اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے، کہ یعنی اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نہیں ان کو کرائے گا، اور یہ بھی ان کے لیے بہت بڑی اذیت ہوگی. تو امید اور خوف کے درمیانی ایمان ہے، لیکن زندگی کے اندر خوف غالب ہونا چاہیے اور موت کے بعد امید غالب ہونی چاہیے. والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جو مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دیتا ہے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو واقعی یعنی یہ بھی ایک سمجھنے کی چیز ہے کہ جو بیلنس پرسنالٹی ہے وہ صرف یہ نہیں ہے نماز روزہ اور بس نہیں، ان کی حفاظت اس چیز کی بھی ہے کہ ہماری شرمگاہوں کی حفاظت سے اچھا بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کوئی زنا نہیں کرنا، تو یہ مطلب ہے کہ وہ زنا نہیں کرتے. نہیں، حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا کام جو کہ اس تک لیڈ کرے زنا تک وہ بھی نہیں کرنا. آپ نے پتا نا جیسے لا تقربوا الزنا کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ زنا نہ کرو، زنا کے قریب بھی نہ جانا. ایسا نہیں ہے کہ شرمگاہ سے تو کچھ نہیں کیا، شرمگاہوں کی حفاظت ہو رہی ہے، لیکن باقی ہاتھوں سے جو مرضی کر لیا، آنکھوں سے جو مرضی کر لیا، کانوں سے جو مرضی سن لیا، یہ نہیں ہو سکتا. یہاں حفاظت کی بات آئی ہے تو مطلب یعنی فحش باتوں سے بھی بچو، بری جو حرام تعلقات ہیں جہاں پہ ان سے بھی بچو، رومانس کے ادھر ادھر چکر ہیں تو ان سے بھی بچو. یہ جتنے راستے ہیں، آنکھوں سے کچھ دیکھ رہے ہو تو وہ بھی اس سے بھی بچو، چاہے وہ ٹی وی اسکرین پہ ہے یا لائیو ہے. عورت بھی کسی آدمی کو لطف نظر سے نہیں دیکھ سکتی. ہاتھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، کانوں کا بھی زنا ہوتا ہے. تو بس یہ کہا گیا کہ ہاں یہ جو اپنی خواہش ہے وہ پوری کر سکتے ہو، مگر الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. آپ نے دیکھا سیم ٹو سیم اسی طرح کی ایگزیکٹ ورڈنگز تو نہیں آپ کہہ سکتے، لیکن یہ جتنی ہم نے یہ کوالٹیز پڑھ رہے ہیں یہ سیم ایسی ہی گزری ہیں ایک اور سورہ میں بھی. اور کون سی سورت تھی؟ جسے جی سورۃ المؤمنون، اس میں گزری ہیں یہ کوالٹیز اور ہم پڑھ چکے ہیں یہ. تو وہاں پہ بھی یہ بتایا گیا کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور لونڈیوں کے، اور لونڈیاں آج کے وقت میں نہیں، اس لیے ہم اس کی بات نہیں کریں گے. لیکن جو بیویاں ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے جذبات کا بھی احترام کیا. اگر اس کے اندر اللہ نے یہ جنسی جذبات رکھے ہیں تو ان کی سیٹسفیکشن کے لیے نکاح کا راستہ رکھا ہے. دیٹس اٹ، نو ادر وے. جو صرف اس سے پوری کریں گے اپنی خواہش فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تو وہ ہیں جن کو ملامت نہیں ہے. ان کے اوپر کوئی ان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا کہ اس نے بھی شادی کر لی اور یہ تو بڑا نیک ہے اور اس کے بھی بچے ہیں. نہیں، اس کو کوئی ملامت نہیں کر سکتا، بلکہ الٹا اس کے اوپر تو ثواب ہے. یعنی صحابہ حیران ہو گئے تھے کہ کیسے اپنی خواہش کی تکمیل پہ اور اس خواہش کی تکمیل پہ ثواب کیسے ملے گا. آپ نے فرمایا کیوں، کیا کسی اور جگہ کوئی اپنی خواہش پوری کرے تو کیا گناہ نہیں ملے گا؟ تو جب وہ حلال جگہ استعمال کرے تو اس پہ ثواب بھی ملتا ہے. اور وہ تمام لوگ جو کہ ایسے سوچتے ہیں کہ شوہر کی خواہش پوری کرنا اب یہ تو میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یا میں تو اس اندر اتنی انٹرسٹڈ نہیں ہوں، نہیں، اس کو بھی یہ سمجھیں گے یہ بھی ثواب ہے تاکہ وہ گناہ میں نہ پڑے. اسی طرح بعض آدمی ہیں وہ اپنی بیویوں کی خواہش نہیں پوری کرتے اور وہ عورتیں پھر کسی برائی میں پڑ سکتی ہیں. تو اگر وہ آدمی یہ نہیں سوچیں کہ اگر میری تو نہیں ہے اتنی خواہش اس کی ہے، تو وہ یہ سوچے کہ اگر میں
اپنی قربانی دیتا ہوں اس چیز کے اندر تو مجھے بھی اس کا ثواب ملے گا اس عورت کو گناہ سے بچانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک راستہ رکھا ہے جو صرف حلال راستہ ہے. اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں آپ چاہے وہ کوئی بھی راستے کہہ لیں وہ سب کے سب حرام ہیں. اسی طرح ماسٹربیشن بھی حرام ہے. آپ ہاتھ سے نکاح کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ یہ غلط ہے. اور یہ چیزیں آج کل چونکہ ایسی ہو گئی ہیں کہ ان کے اوپر نہ تو کوئی اویئرنیس دی جاتی ہے اور لوگ گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں اور ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں یا یہ کیا منع ہے یا کیا ہے. ایک ہے تو ضعیف حدیث لیکن اس حدیث میں ہے کہ جو ہاتھ سے نکاح کرے وہ ملعون ہے، لعنت زدہ ہے. اور حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم پر عذاب فرمایا تھا جو اپنے ہاتھوں سے اپنی شرمگاہوں سے کھیلتے تھے. اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی. تو یعنی شہوت پوری کرنے کے لیے ایک راستہ جو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے بس وہ راستہ ہے. اس کے علاوہ کوئی یہ سوچے کہ ما ملکت ایمانہم کے اندر گھر کی نوکرانیاں شامل ہیں تو ایسا نہیں ہے. یہ وہ خاص وقت کا، آج کی دنیا کے اندر کوئی لونڈیاں ہیں ہی نہیں. وہ کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ یہ بھی لونڈیاں ہی ہو گئی نا. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو اس سے پھر علاوہ کچھ تلاش کرے، جو یہ بات کہہ دی گئی. تو اب اگر ما ملکت ایمانہم نہیں ہے تو پھر کیا کون ہے؟ صرف ازواج ہیں صرف. اور ازواج میں بھی آج کل صرف زوج ہی رہ گئی ہے کیونکہ ازواج تو ہے نہیں، 4 بیویاں تو کسی کی بھی نہیں، ایک ہی ہوتی ہے. تو پھر وہ اگر ایک عورت بھی جو ہے وہ بھی اپنے خامند کی ضرورت کو پوری نہ کرے تو پھر کس پہ ملامت ہے؟ وہ آدمی اگر گناہ میں پڑتا ہے تو کس کو پوچھ ہے اس کی؟ جو اس کے علاوہ راستہ اختیار کرے گا فَأُولَئِکَ، تو یہی لوگ ہم العادون، یہی حد سے بڑھنے والے ہیں. یعنی اور جو حد سے بڑا ہوا وہ حد اللہ تعالیٰ نے جو حد رکھی ہے اس کو جو کراس کر جائے، اسے آگے بڑھ جائے، پھر کیا اس کی کیا وہ ان میں شامل ہوگا جن کو کہ وہاں پہ بس میں تو بہت اچھی ہوں اور آپ کو کیا پتا میں کتنی اچھی ہوں اور میں کیا ہوں، اور یہ باتیں تو پھر نہیں کر سکتے نا. آج حدوں سے بڑے ہوئے لوگ بھی اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ ہم سے زیادہ اچھے کوئی مسلمان ہے نہیں اور آپ ہمیں کیا ایسے سمجھ سکتے ہیں. آج اپنے آپ کو نیک پارسا مومن بھی کہلاتے ہیں اور ساتھ اپنی آنکھوں سے بھی زنا کرتے ہیں، کانوں سے بھی زنا کرتے ہیں. اب ایسی باتیں سنتے ہیں جو گندگی کی ہیں اور جو بے حیائی کی ہیں، وہ کیا ہیں؟ جب نظریں ادھر سے ادھر گھومتی ہیں، چاہے وہ شادیوں کے فنکشن ہو اس کے اوپر، چاہے وہ مہندیوں کے فنکشن ہو اس کے اوپر، چاہے وہ کہیں اور آپ گئے میں باہر جہاں پہ بے پرد عورتیں گھوم رہی ہیں وہاں پہ، یا مرد ایسے ہیں تو یا ٹی وی کے اوپر دیکھتے ہیں یا فون پہ دیکھتے ہیں، تو وہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر بھی ہم اپنے آپ کو دنیا کے سب سے شریف اور نیک لوگ سمجھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما